بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت الہی سے محروم لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچنے والا، روز قیامت جن اشخاص کو رحمت الہی سے محروم کر دیا جائے گا ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو سودا سلب بیچتے وقت جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، جیسے کہ دور حاضر میں ہر ریڑھی والے، دکاندار اور بازار میں سامان بیچنے والے ہر شخص کی عادت بن چکی ہے۔ کتنی جرت ہے اس آدمی کی جو اللہ کے نام کی قسم اٹھاتا ہے جو حقیقت میں جھوٹی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تین آدمیوں میں سے اللہ تعالیٰ نہ تو کلام کریں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، اور نہ ہی ان کو پاک کریں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ نمبر 2، احسان اور نیکی کر کے جتلانے والا۔ نمبر 3، جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا سامان بیچنے والا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ معلوم ہوا کہ خرید و فروخت میں جھوٹی قسم اٹھانے والا رحمت الہی سے محروم ہو جاتا ہے، علاوہ ازیں اس کے رزق کے برکت اٹھ جاتی ہے، خواہ خرید و فروخت میں جھوٹ بولے یا جھوٹی قسم اٹھائے۔ حضرت عبد الرحمن بن شہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، یقیناً تاجر گناہگار ہیں۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، لیکن یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں اور گناہگار ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ بحوالہ صحیح ترغیب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین شخصوں سے جناب باری تعالیٰ رب قیامت والے دن بات نہ کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ درد دینے کے لیے عذاب ہیں۔ ایک وہ شخص جس کے پاس بچا ہوا پانی ہے، پھر وہ کسی مسافر کو نہیں دیتا۔ وہ سردار، وہ جو مسلمان بادشاہت سے بیعت کرتا ہے، اس کے بعد اگر وہ اسے مال دے تو پوری کرتا ہے، اگر نہیں دیتا تو نہیں کرتا۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے کسی مسلمان آدمی کے ناحق مال قسم کھا کر حاصل کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ کو واجب کر دیا اور جنت کو حرام کر دیا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ صحابی رسول نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ وہ تھوڑی سی چیز ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگرچہ وہ ایک درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف نکلتے تھے اور ہم تاجر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اے تاجروں کی جماعت، جھوٹ سے بچا کرو۔ بحوالہ صحیح ترغیب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً خرید و فروخت میں درست بیانی اور دھوکے سے اجتناب کی وصیت کیا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرمایا، امانت دار، سچا اور مسلمان تاجر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا۔ بحوالہ صحیح ترغیب۔ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے، جو شخص اپنی شلوار، ازار، پتلون یا چادر وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، روز قیامت وہ اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہوگا، کیونکہ ایک تو اس نے نظافت نہیں رہتی، اور دوسرا تکبر کی بو ایسا کرنے سے آتی ہے، جیسے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے جس نے تکبر سے اپنا کپڑا لٹکایا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تین آدمیوں سے نہ تو کلام کریں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کریں گے،
بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1 ٹخنوں سے نیچے تہبند لٹکانے والا۔ نمبر 2 احسان جتلانے والا۔ نمبر 3 جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا سودا بیچنے والا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا تکبر ہے، اور اگر کوئی شخص یہ بات کہتا ہے کہ میں تکبر کی وجہ سے نہیں لٹکاتا تو اس کا یہ بات کہنا ہی غلط ہے، کیونکہ شلوار ٹخنوں سے نیچے جانا ہی تکبر ہے، جیسا کہ جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اپنی چادر نصف پنڈلی تک اونچی رکھو، اگر نہیں مانتے تو ٹخنوں تک، اور اگر چادر لٹکانے سے بچو، کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ یہ تکبر سے ہے، اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عام ہے، اگر کوئی آدمی تکبر کے غرض سے کپڑا نہیں لٹکاتا ویسے ہی نیچے ہو جاتا ہے تو یہ بھی نقصان دہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہبند کا جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ آگ میں ہوگا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اگر کسی کا کپڑا بے خیالی میں ڈھلک جاتا ہے اور ٹخنوں سے نیچے ہو جاتا ہے اور خیال آنے پر وہ فوراً اوپر کر لیتا ہے تو ایسا شخص ان وعیدوں میں شامل نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قد جھکا ہوا تھا، چلنے یا ہلنے جلنے سے ان کی تہبند ڈھلک جاتی تھی، اس سے ٹخنوں سے نیچے ہو جاتی تھی۔ جب انہوں نے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنے تو بھاگے ہوئے آئے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری چادر کا ایک کنارہ لیب سے لٹک جاتا ہے، سوائے اس کے میں اس کا خاص خیال رکھوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو یہ کام تکبر سے کرتے ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ مومن کا ازار ہمیشہ نصف پنڈلی تک یا اس سے نیچے ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، ٹخنوں سے نیچے مومن کا ازار نہیں ہوتا، جیسے کہ مروی ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری پنڈلی یا اپنی پنڈلی کا موٹا حصہ پکڑا اور فرمایا، چادر کی جگہ یہ ہے، اگر نہ مانو تو اس سے کچھ نیچے، اگر یہ نہ کرنا چاہو تو چادر کا ٹخنوں میں کوئی حق نہیں۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے چادر باندھنے کی حالت نصف پنڈلی تک ہے، اور اس کے اور ٹخنوں کے درمیان اس پر کوئی گناہ نہیں، جو ٹخنوں سے نیچے ہو وہ آگ میں ہے۔ جو شخص تکبر سے اپنی چادر لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے دیکھے گا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی مسجد میں نماز ادا کر رہا تھا اور اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے تھی، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا، نماز چھوڑ اور جا کر دوبارہ وضو کر کے آ۔ وہ گیا اور وضو کر کے آیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا اور جا کر وضو کر کے آ۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا معاملہ ہے؟ آپ مجھے بار بار وضو کرنے کا حکم کرتے ہیں۔ پھر وہ کچھ دیر خاموش ہو رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً یہ نماز اس حالت میں پڑھ رہا ہے کہ اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز قبول نہیں فرماتے جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مجلس میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خزیم اصلی بہت اچھا آدمی ہے، اگر بالوں کو جو کندھوں سے بڑے ہوئے ہیں ان کو چھوٹا کرے اور تہبند کو ٹخنوں سے اوپر کر لے۔ جب ان کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے جلدی سے قینچی پکڑی اور بالوں کو کاٹ کر کندھوں سے کانوں تک لے کر لیا اور اپنی تہبند کو اٹھا کر نصف پنڈلی تک کر لیا۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ یاد رہے، کپڑا لٹکانے پر یہ وعید مرد و زن دونوں کے لیے یکساں ہے، البتہ خواتین اپنے ٹخنوں کو ڈھانپیں گی، اس سے نیچے بہت زیادہ کپڑا نہیں لٹکائیں گی، جیسا کہ دور حاضر میں غیر مردوں کی دیکھا دیکھی مسلمان خواتین شروع کر دیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ عورتیں اس بارے میں کیا کریں، یعنی آپ نے تو ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا منع کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک بالش کپڑا لٹکا لیا کریں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر پھر بھی عورتوں کے قدم نظر آتے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک ہاتھ لمبا کپڑا لٹکا لیا کریں، لیکن اس سے زیادہ نہ لٹکائیں۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے کے کئی ایک نقصان ہیں،
جن میں سے 3 نمایاں ہیں۔ نمبر 1 تکبر کی بو آتی ہے، نمبر 2 اسراف ہوتا ہے، نمبر 3 نجاست لگنے کا اندیشہ رہتا ہے، نظافت نہیں رہتی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ لا يحب من کان مختلا فخورا، سورۃ النساء آیت نمبر 32۔ ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے شیخ خور کو پسند نہیں فرماتا۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 31۔ ترجمہ: اور فضول خرچی نہ کرو، وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب امیر المؤمنین کو پیٹ میں خنجر مارا گیا تو انہیں اٹھا کر گھر لایا گیا، ہم بھی ساتھ تھے۔ نبیذ لائی گئی، انہوں نے پی لی تو پیٹ سے نکل گئی، پھر دودھ لایا گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا تو وہ بھی زخم کے راستے سے نکل گیا۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو جائیں گے۔ اب ہم ان کے پاس داخل ہوئے اور لوگ بھی رونے لگے اور ان کی تعریف کرنے لگے۔ ایک نوجوان آیا، اس نے کہا امیر المؤمنین، اللہ کی طرف سے خوشخبری کے ساتھ خوش ہو جائیے، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور اسلام میں پیش قدمی کی جو نعمت حاصل ہوئی ہے آپ کو معلوم ہی نہیں، پھر آپ حاکم بنے تو عدل کیا، پھر شہادت نصیب ہوئی۔ فرمانے لگے میں نے تو یہ پسند کرتا ہوں یہ سب کچھ برابر برابر رہ جائے، نہ مجھ پر بوجھ ہو نہ میرے لیے کچھ ہو۔ جب وہ واپس جانے لگا تو اس کی چادر زمین پر لگ رہی تھی۔ فرمایا اس نوجوان کو میرے پاس لاؤ، واپس لاؤ۔ پھر اس نے فرمایا بھتیجے اپنا کپڑا اوپر اٹھا لو، کیونکہ یہ تمہارے کپڑے کو زیادہ صاف رکھنے کا باعث ہے اور تمہارے پروردگار سے زیادہ ڈرنے کا باعث ہے۔ واہ کس حالت میں کیا نصیحت! بحوالہ صحیح بخاری۔ مرد و زن باہم ایک دوسرے کی مشابہت کرنے والے، ایسے مرد و عورت جو باہم ایک دوسرے کے مشابہت اختیار کرتے ہیں روز قیامت رحمت الہی سے محروم کر دیے جائیں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو ملعون کہا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی طرف روز قیامت اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 مردوں کے مشابہت کرنے والی عورت، نمبر 3 دیوس۔ بحوالہ سنن نسائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں اور عورتوں کی مشابہت کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ مولانا داؤد راز صاحب نے اپنی شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ آج اس فیشن کے زمانے میں گھر گھر میں یہی معاملہ نظر آ رہا ہے، خاص طور پر کالج زدہ لڑکے لڑکیاں ان بیماریوں میں عموماً مبتلا ہیں، اور ایک جدید لانی بیمی عزم رواج پکڑ رکھا ہے جس میں لڑکے اور لڑکیاں عجیب و غریب شکل و صورت بنا کر بالکل ہونک بنے ہوئے ہوتے نظر آتے ہیں۔ شریعت اسلامی میں ان تکلفات کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کر کے عورت بننے والے مردوں پر اور مردوں کی مشابہت اختیار کر کے مرد بننے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا ان زنانہ بننے والے مردوں کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ عورتوں کے لیے مردوں کی ہر طرح کی مشابہت ممنوع ہے، خصوصاً لباس میں، کیونکہ یہ ایک ظاہری امتیازی شعار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں جیسا لباس پہننے والے مرد اور مردوں جیسا لباس پہننے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد۔ آج مسلم معاشرے میں اکثر خواتین میڈیا میں مغربی تہذیب کو دیکھ کر اس کو اپنانے کی کوشش کرتی ہیں، مثلاً غیر مسلم خواتین کی دیکھا دیکھی باریک لباس جو انتہائی مختصر، چست یا بہت زیادہ باریک، جس سے عورت کا نشیب و فراز، ٹانگیں، پیٹ، پہلو اور سینہ سب نمایاں ہوتا ہے، اور پتلون وغیرہ پہننا شروع کر دیتی ہیں جس سے فتنوں کی آگ بھڑکتی ہے جو کہ نشیمن کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ایسی ہی عورتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت ساری دنیا میں کپڑے پہننے والی عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نیز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد۔
جھوٹ بولنے والے حکمران، جھوٹ ایک کبھی فعل ہے جو ہر ایک کے لیے یکساں حرام ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ فقیر ہو یا امیر، لیکن ایک بادشاہ حکمران سے اس کا ارتکاب زیادہ کبھی ہے، اس لیے کہ وہ تو ہر طرح اختیار و وسائل سے بہراور ہوتا ہے، اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے باوجود وہ جھوٹ بولتا ہے، لوگوں سے غلط بیانی کرتا ہے، تو یہ بھی خوف الہی اور اس کے فساد و مزاج کے فقط ان کی دلیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ روز قیامت نہ کلام کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1 بوڑھا زانی، نمبر 2 جھوٹا بادشاہ، اور نمبر 3 متکبر فقیر۔ جھوٹ کی مذمت بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، سورۃ النحل آیت نمبر 105۔ ترجمہ، جھوٹ و افطرا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، سورۃ آل عمران آیت نمبر 61۔ ترجمہ، پس ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور برائیاں جہنم کی آگ تک لے جاتی ہیں، اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 جب بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 2 جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، نمبر 3 اور جب اس کو امانت دار سمجھا جائے تو خیانت کرے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔